مفتی ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، نماز یہ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو نماز میں کیا فرائض ہیں، نماز کے اندر کے فرائض کتنے ہیں، باہر کے کتنے ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، انشاءاللہ 2-3 کلپس اس کے بارے میں بنانے کا ارادہ ہے تاکہ ہماری نماز صحیح، مکمل، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بتائیں گے کہ نماز کے باہر کے فرائض کتنے ہیں اور اندر کے فرائض کتنے ہیں۔ دیکھیے، نماز کے جو باہر کے فرائض ہیں ان کو شرائط کہا جاتا ہے، یہ نماز کے شرائط ہیں جس کا ہمیں معلوم ہونا از حد ضروری ہے۔ نماز کے باہر کے فرائض جن کو شرائط صلاۃ کہا جاتا ہے وہ کل 7 ہیں۔ یہ بہت سو کو تو معلوم بھی ہے اور بہت سو کو گویا کہہ لو کہ اپنا پرانا جو سبق ہے وہ یاد کرنے کے لیے ہم بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 2، بدن کا پاک ہونا، ہمارے بدن پہ کہیں پر ناپاکی نہ لگی ہو، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ نمبر 3، کپڑوں کا پاک ہونا، جو کپڑے ہم پہنے ہوئے ہیں ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، بدن کا چھپانا، یعنی مرد کا جو سطر ہے، سطر کا حصہ اتنا نماز میں چھپانا فرض ہے، اور عورت کا جو سطر ہے اس کو بھی نماز میں چھپانا فرض ہے۔ مرد کا سطر کتنا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو ناف ہوتی ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے بھی سطر میں شامل ہیں، اتنا بدن کا حصہ چھپانا فرض ہے۔ اس کے سوا بدن کا جو حصہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، اوپر کا حصہ ہے سینے کا یا نیچے پنڈلی کے نیچے جو پنڈلی کا ایریا ہے، وہ اگر نماز میں نہیں بھی چھپائیں گے تو نماز کا فرض ادا ہو جاوے گا، لیکن بہرحال نماز ہماری مکروہ ہوگی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو سطر ہے اس کا چھپانا فرض ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ جینس پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں ٹائٹ، اور وہ رکوع میں سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا پیچھے جو حصہ ہے یعنی کہ وہ نظر آ جاتا ہے، سجدے میں جاتے وقت دکھنے لگتا ہے، تو ان کی نماز کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، چونکہ وہ سطر میں شامل ہے۔ جب دوسروں کو آپ دکھائیں گے اس طریقے سے نماز کیسے ہوگی ہماری؟ اس لیے اس کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ اور عورت کا جو سطر ہے وہ اس کا پورا بدن ہے، سوائے 3 چیزوں کے، چہرہ یا اس کا سطر میں شامل نہیں ہے، نماز پڑھتے وقت وہ چہرہ اس کا کھلا رہ سکتا ہے، دونوں ہاتھ یہاں گٹے تک اور دونوں پیر نیچے، پنجے ٹخنے سے نیچے نیچے۔ عورت کا اتنا جو حصہ ہے یہ سطر سے باہر ہے، باقی پورا بدن اس کا سطر میں شامل ہے۔ اس لیے عورت کو نماز پڑھتے وقت اپنے سر کے بالوں کو چھپانا بہت ضروری ہے۔ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں وہ باریک دوپٹہ پہن لیتی ہیں اور باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہیں۔ آج کل تو عجیب فیشن چلا ہے کہ بالوں کو دکھانے کا رواج ہوا ہے۔ میری بہنوں، آپ اس کا بہت زیادہ دھیان رکھیں کہ موٹا دوپٹہ، کاٹن کا دوپٹہ یا اسکارف پہن کر رکھیں، اور نماز پڑھتے وقت تو موٹا دوپٹہ لیں، اوڑھنی اچھی لیں جس سے آپ کا پورا بدن اور سر کے بال بھی اچھے سے چھپ جاویں، تو نماز ہوگی ہماری۔ اگر اوڑھنی اتنی پتلی ہے کہ باہر سے اگر بال نظر آ رہے ہیں تو نماز ہماری ہوگی ہی نہیں، اس کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ یہ ہے بدن کا چھپانا۔ نمبر 5 پر ہے جو شرط ہے نماز کی، وہ ہے قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ ضروری ہے۔ بسا اوقات ہم ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں قبلے کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر آج کل تو موبائل میں بھی کمپاس آ گئے ہیں، یعنی آپ قبلے کو دیکھ سکتے ہیں کہ کدھر ہیں، وہاں سے آپ کو قبلہ نظر آ جاوے گا۔ قبلہ نما بہت سے ہوتے ہیں، کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ چھٹا جو فرض ہے نماز کے باہر کا، وہ ہے نماز کا وقت ہونا۔ وقت ہوگا نماز کا تو نماز ہوگی، اگر وقت آپ نے نکال دیا اور اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تو نماز ہماری قضا ہو جاوے گی۔ نماز نہ وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں نہ وقت کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اوقات صلاۃ کے لیے بھی آج کل بہت ساری ایپس آ گئی ہیں، ایک آدھ معتبر ایپ ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کے لنک بھی دے دیں گے، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا، وقت ہو جاوے۔ اور 7ویں شرط ہے نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں دل میں سوچ لیں اس کے بارے میں تو آپ کی نماز ہو جاوے گی۔ زبان سے بولنا یہ ضروری نہیں ہے، ہاں زبان سے بول لیں گے تو بھی اچھا ہے۔ یہ ہیں نماز کے باہر کے 7 فرائض جن کو شرائط صلاۃ کہا جاتا ہے۔ نماز کے اندر کے 6 فرائض ہیں، وہ کیا ہیں، کون سے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں مستقل ایک کلپ بنا دیں گے آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح باتیں سمجھائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔